This is the second one video clip of this lecture. اب اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے کہ جب ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے، پانی کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ برف سے۔ پانی کو ٹھنڈا بتایا گیا ہے کس کی طرح؟ برف کی طرح۔ صہیب کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ شیر کے ساتھ۔ کس وجہ سے؟ بہادری کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، جب ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے تو دونوں میں کسی مشترک وصف کا پایا جانا ضروری ہے۔ مشترک مینس ایک جیسی خوبی کا پایا جانا ضروری ہے۔ دوسرا، ایک جیسی خوبی کیسے؟ پانی جب ٹھنڈا ہے تو وہ کس کی طرح ہے؟ پانی اگر ٹھنڈا ہے تو کس کی طرح ہے؟ برف کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھنڈا ہونا، برف کی طرح ہونا، سیم خوبی ہے نا، مشترک وصف ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس میں یہ خوبی یا وصف زیادہ ہو۔ جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس چیز میں اس بات کا وصف، اس بات کی خوبی زیادہ ہو۔ جیسے برف میں ٹھنڈک بے تحاشا ہوتی ہے، اس کو آپ پی نہیں سکتے، اس قدر ٹھنڈا ہوتا ہے کہ اس سے منجمد ہو جاتا ہے۔ برف منجمد ہو چکی ہوتی ہے، جم چکی ہوتی ہے، لیکن پانی میں یہاں پہ پانی کی شکل باقی ہے، ٹھنڈا ہے لیکن برف کی طرح ہے، پینے کے قابل ہے، ٹھنڈا ہے لیکن اس کی ٹھنڈک اس سے تھوڑی سی کم ہے، لیکن ہے تشبیہ اسی جیسی، جس طرح یہ ٹھنڈی ہوتی ہے ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، جس چیز سے تشبیہ دی جانی ہو اس کا وصف اس چیز کی نسبت زیادہ ہو، دوسری یہ بات بتائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی شیر کی مانند اگر دلیر ہے تو شیر جتنا دلیر ہے اتنا صہیب نہیں ہے، وہ ایکچول میں اتنا نہیں ہے، لیکن اس کی صفت یا اس جیسی صفت اس صہیب میں پائی جاتی ہے، ٹوٹلی نہ صحیح، اس میں زیادہ ہے یہ صفت، اس میں تھوڑی سی کم ہے دونوں میں ایک جیسی صفت۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری شک ہے۔ گاٹ اٹ؟